جو آیتیں نماز تراویح میں سن رہے تھے 90 پارے کی آیتیں ہیں. سورۃ الاعراف ابھی جسٹ ختم ہوا ہے آخری رکعت میں, اور سورۃ الانفال کا آغاز ہوا ہے. کل ہم نے اور پرسوں کے درس میں بھی کچھ باتیں سورۃ الاعراف کے حوالے سے اس کی آیات میں سے ایک دو آیتوں کو لے کے ہم نے گفتگو کی تھی. آج بھی انہی آیتوں کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش ہوگا, اس کے بعد ہم سورۃ انفال میں آتے ہیں. ایک مضمون آج ہم نے سنا, یہ آیت کل بھی حافظ صاحب پڑھے تھے, آج بھی یہ آیت ریپیٹ کی ہے, یعنی آج بھی وہ پڑھے ہیں. یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہم انسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. سوال میں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کا جواب دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب صرف قرآن میں بتایا ہے, قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو چکا, کیا بیت چکا ہے, جس کو میں اور آپ عالم ارواح کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, آدم علیہ السلام کی اولادوں کی بیٹوں سے ان کی اولادوں کو اللہ نے نکالا. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ من بنی آدم, آدم کی اولاد سے. آدم علیہ السلام سے بول کے نہیں ہے قرآن میں, آدم علیہ السلام کی اولاد کی ذریت یعنی اولاد کے پچھلے حصے سے ان کی اولادوں کو اللہ نے نکالا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا, ان کی اولاد سے ان کی اولادوں کو نکالا, ان سے ہونے والی اولادوں کو, اس طرح اللہ رب العالمین نے نکالا. کیسے نکالا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ چونٹیوں کی شکل میں اولاد بکھری ہوئی تھی, چونٹیوں کی شکل. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے, ان کی بیٹوں سے, ان کی نسلوں کو, ان کی ذریتوں کو اللہ نے نکالا. نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام سے ایک سوال کیا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. سوال اللہ کا کیا ہے؟ جواب سوال بھی بتا دیا گیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال یہ ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ سوال نہیں کیا الست بآلہکم, کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں کیا, یہ سوال نہیں ہوا. اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا. رب میں معبود بھی شامل ہے. جہاں بھی قرآن میں رب کا ذکر ہوتا ہے, توحید ربوبیت جسے ہم کہتے ہیں, توحید ربوبیت کا جہاں بھی ذکر قرآن میں آتا ہے, ربوبیت میں الوہیت بھی شامل ہے. جو رب ہے وہی معبود ہے, جو کھلاتا ہے, جو پلاتا ہے, جو دیتا ہے, جو سب کچھ انتظامات کرتا ہے, جو کھلانے پلانے کی قدرت رکھتا ہے. عبادت کا بھی لائق وہی ہے, عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. تو اللہ نے یہ سوال کیا. معلوم یہ ہوا اللہ کے سوال سے کہ جو وہاں پہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں, گویا کہ وہ شعور رکھتے تھے, وہ شعور تھا انہیں, سمجھ بوجھ اللہ انہیں دے رکھا تھا. اسی لیے تو جواب دیا نا انہوں نے. کیا جواب تھا ان کا؟ جواب کیا دیا ہم سب نے؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ تو ہمارا معبود ہے, تو ہمارا رب ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے عالم میں, اس عالم میں تمام کو جمع کیا, سوال کیا. سوال کیا تھا وہ بھی بتا دیا گیا, اور ہم سب نے کیا جواب دیا وہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک بڑی اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ توحید یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جی انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھ دیا ہے. اور شرک کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے ماں باپ یہودی ہیں، یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہیں، نصرانی، مجوسی تو مجوسی بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں فطرت توحید کو رکھا ہے. اور آخری بات اس واقعے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عقیدے میں، عقیدہ جو ہے نا، توحید جو ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کو معبود ماننا ہے، اس میں ماں باپ کی تقلید جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ حوالہ بھی دیتا ہے، اے اللہ ہم کیا کریں، ماں باپ ہمیں سب کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ اس کی دلیل اور اس کا یہ بہانہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی آیت میں آگے بتایا گیا ہے، اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، لیکن تم یہ نہیں بولنا کہ اللہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد والے ہیں، ان کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں. کہیں ایسا جواب تم نہیں دینا، اللہ نے پہلے بتا دیا ہے. معلوم یہ ہوا توحید میں جو ہے تقلید نہیں. کیا تقلید؟ ماں باپ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، پوری بستی کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں، ہم نہ کیا کرنے کا نہیں. یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام مجھ کو آپ کو رب العالمین کے واحد ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہ گواہی دیتے ہیں. یہ پوری دنیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. یہ پہلا مضمون ہے جو آج ہم نے سنا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا دوسری رکعت میں ہم نے یہ مضمون سنا کہ انسان انسانیت سے کب گر جاتا ہے اور کیوں گر جاتا ہے. انسان انسانیت سے گرتا کیوں ہے اور کیوں گرتا ہے، وجہ کیا ہے، کب گرتا ہے، کیسا ہے انسان انسانیت سے گرتا ہے ایسا؟ جی اللہ نے بتایا کہ ہاں انسان گرتا ہے. اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی شرم کھاتے ہیں، اتنا گر جاتا ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، ڈرا دینے والی آیت ہے. انسان اور جنوں کی بہت بڑی تعداد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں میں کون جہنم میں جائیں گے، جنات میں کون جہنم میں جائیں گے، وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی صفات کا ذکر ہوا ہے. یہ چیزیں یہ علامتیں ہیں. اگر یہ علامتیں کسی انسان میں، کسی جن میں پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے، جہنم میں جانے کی یہ جیتے جی تیاری کر رہا ہے. کیا ہے وہ علامتیں؟ وہ علامتیں خود ہمارے اپنے آپ میں ہیں، وہ علامتیں خود ہمارے وجود میں، ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں. اللہ نے کہا 3 علامتیں ہیں ان کی، 3 نشانیاں ہیں. ایک، لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ انسان، وہ جن دل تو رکھتے ہیں، دل تو ہے ان کے پاس، اپنے دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیا سمجھتے نہیں ہیں وہ؟ اس کی تفسیر امام باغوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، لگ بھگ 430 پر 3 یا 430 پر 6 ہجری ان کی پیدائش ہے. یوں سمجھے آج سے ہم سے 1000 سال پہلے کے ہیں امام باغوی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ دل ہے، سمجھتے نہیں کہ کیا مطلب ہے. لا یعلمون بها الخیر والہدی، کہ اپنے دل سے وہ خیر اور ہدایت نہیں چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں، نہ خیر جاننا چاہتے ہیں، نہ ہدایت کا راستہ جاننا چاہتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں. وہ چھوڑو بھائی، وہ سب بھی ہم نہ کہیں کھونے کا جو ہے وہ کر لیجیں گے، چلو انہوں بھی ہے صحیح لو، انہوں بھی صحیح لو، انہوں بھی حق ہو، انہوں بھی حق ہو. کس کا بولتے سننا؟ بولتے نہیں ایسا لوگ، کتنے لوگ نہیں ایسا بولنے والے. مسلمانوں میں تو ہیں، غیر مسلموں کے دل سب ایک ایک بھائی، اندر وہ کٹے، گوبر کھانے والا بھی کھانا سب ایک ایک.
یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں؟ پانی پینے والا بھی پیشاب پینے والا بھی دونوں برابر ہے؟ ہاں؟ اندر وہ کٹے ہوئے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اللہ نے کہا دل ہے سمجھتے نہیں. کیا مطلب ہے دل ہے سمجھتے نہیں بول تو؟ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يعلمون بها الخير والهدى، یہ اپنے دل سے یہ ہدایت کو تلاش کرنا نہیں چاہتے. یہ خیر کہاں ہے، یہ خیر کے متلاشی نہیں ہے. ان کا دل ہمیشہ برائی کو پسند کرتا ہے، ضلالت کو پسند کرتا ہے، گمراہی کو پسند کرتا ہے، کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے، اور وہیں پہ ان کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، وہاں سے نکل کے آنا نہیں چاہتے. کچھ سارے لوگوں کو دیکھیے آپ کو، اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمانوں ہی کی بات اگر ہم لیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کتنے مسلمان ہیں کہتے بھی ہیں میں فلاں گیا بڑا سکون ملا مجھے، درگاہوں کی طرف اشارہ کرتے بڑا سکون ملتا ہم نا، وہاں مسجد میں سکون نہیں ملتا ہے اس کو، کہاں سکون مل رہا ہے؟ وہاں سکون مل رہا ہے اس کو. آج پچھلے سال بھی شاید میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، ہمارے استاد بتا رہے تھے، خطبہ جمعہ میں شاید انہوں نے بتایا یا کسی پروگرام میں بتایا کہ ایک حاجی ہمارے ہندوستان سے حج کو گئے، بیمار پڑے وہاں پہ، اچانک گھر والوں کو فون کیے، فون کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میری طبیعت یہاں خراب ہو گئی ہے، میری طرف سے فوراً جو ہے اجمیر چادر وغیرہ بھیجو. کیوں؟ سکون ان کو ان چیزوں میں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے. میں باتیں اگر بولوں گا وقت چلے جائے گا. تو پہلی چیز یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھتے نہیں. بہت اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے نہیں ہے؟ سب دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی، سب دیکھ رہے. پوری لوگ کہاں کہاں گھوم جا کے نہیں گھوم رہے، پوری دنیا گھوم رہے، دیکھنے والے سب دیکھ رہے، لیکن اصل چیز نہیں دیکھ رہے. ان کے آنکھ کیا ہے؟ طریق الحق. امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے الفاظ نہیں یاد رکھیے، طریق الحق سبیل الرشاد، حق راستہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے. طریق الحق، حق کا راستہ اور سچائی کا راستہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے. یہ گڑبڑی راستہ، گمرے راستے، بھٹکے ہوئے راستے، سب ایسے راستے وہ دیکھتے ہیں. حق کا راستہ کہاں، اتنوں میں حق کون سا ہے وہ تلاش نہیں کرتے. آنکھیں تیار نہیں ہو ڈھونڈنے کے لیے. فلاں کتاب پڑھو، جاوا کون پڑھتا، پڑھ کو یہاں آ گئے ہمیں، اب اسٹاپ ہو گیا ہوں میں، یہ صحیح پر رک گیا ہوں میں. ایسا لوگ کہتے نہیں. ایک دوسری نشانی کی ہے. تیسری نشانی اللہ نے کہا وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، کانا ہے گانے سننے کے لیے، بانے سننے کے لیے، چغلیاں، غیبتاں، ہاں ان کے بھاشن سننے کے واسطے کانا ریڈی ہے. کہاں کہاں نہیں جا رہے بھاشن سننے والے. راہل گاندھی کا گھنٹے کا بیٹھو سنتے یہ رہتا ہے. ہم لوگ بھی سنتے رہے، کیا بولے انہوں کیا بولے. حیدرآباد والے پہاڑ کو رکھ ڈالے، پورا بھاشن بیٹھ کو سن رہے ہیں. ہم لوگ سب کانا اس کے لیے تیار ہے. گھنٹے گھنٹے میں اور آپ دیکھو ایسے ڈسکس کرتے ہیں دنیا کی، سب ہم تیار ہیں. لیکن کس کے لیے میرے کان تیار نہیں؟ دیکھو ہماری مسجد کیسے خالی ہوتی ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہمارے کان. کیوں؟ امام بغوی پھر یہ آیت کی تفسیر کہتے ہیں مواعظ القرآن، قرآن کی نصیحتیں سننے کے لیے کان تیار نہیں ہمارے. جی قرآن کی نصیحتیں، قرآن کے پیغامات، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایات، احکامات الہی سننے کے لیے کان تیار نہیں. دنیا کا بلا بتا، روڑاں کی، سڑکاں کی، ان کی غیبتاں، چغلیاں، چٹیاں پٹیاں سب سننے تیار ہے. مواعظ القرآن، قرآن کی نصیحتیں، میرے کان، ہمارے بچوں کے کان، ہماری بیویوں کے کان، ہمارے رشتے داروں کے کان تیار. ذرا اٹھاؤ تمہیں دین کی بات، ٹھیک ہے ابا اللہ کو گیا سنت نہیں چاہتے. بیوی سنت تیار سننے کے لیے تیار، بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہمارے. اللہ اکبر. بھائیو یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، یاد رکھنا. سمجھ رہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اللہ نے اس کے بعد کیا کہا جانتے ہیں؟ اولئک کالانعام، جن کے اندر یہ تین ایسی عادتیں ہیں، یہ ساری چیزیں رکھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، کہا یہ جانور نہیں ہے. کیوں جانور کا اللہ نے ان کو؟ جانور کا کام کیا ہے؟ دیکھیے جانور کے اندر تین چیزیں اللہ رکھا ہے. کون سا بھی جانور ہوتے، الاکل کھانا کھاتا ہے، والشرب پینا، والشہوت شہوت
اللہ اس کے اندر رکھا ہے، خواہش پوری کرنے کا، بس کھانا پینا شہوت پوری کرنا۔ اللہ نے کہا یہ جانور ہیں، یہ بھی یہ صرف یہی 3 کام کر رہی ہے، یہی 3 کام کر رہے ہیں۔ جو کام کے لیے ان کو دل اور آنکھ اور کان دیے گئے تھے وہ ان چیزوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ اور قرآن جانور کہہ کے روکا نہیں، بڑی عجیب وہی بات ہے، جانور کہہ کے قرآن رکا نہیں، کہا بل ہم اول، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، جانور سے بھی بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں جانور سے بدتر؟ ایک تو جانور کہا گیا، بات یہی کہی ہے کہ ایسے لوگ جانور ہیں، اللہ نے کہا، پھر کہا کہ جانور تو ہونا، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، کیوں ایسے؟ اس لیے کہ جانور میں چند خوبیاں ہیں، جی ہر جانور میں ایک خوبی کیا ہے؟ امام بغوی کہتے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ جانور جو ہوتے ہیں نفع اور فائدے کی چیز کو پہچانتے ہیں، التمیز کہا انہوں نے، تمیز ہے ان کے اندر، یہ نفع دینے والی چیز ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، جانور پہچانتا ہے اور اپنے مالک کی وہ تابع داری کرتا ہے۔ 3 باتیں انہوں نے بتائی۔ امام قرطبی نے مالک کا ذکر کیا ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے، لیکن یہ لوگ اتنا بڑا نقصان ان کے سامنے کھڑا ہے جہنم کی شکل میں، یہ علم رکھ کے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ جانور سے بدتر نہیں ہے، جانور تو نفع اور نقصان میں فرق کرتا ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، یہ علم رکھ کر ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی جہنم سامنے کھڑی ہوئی ہے، آگ ان کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ ہے کہ بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے، اس لیے کہا کہ جہنم سے بدتر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم نے آیتیں سنی ہے، اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام رحمت، اللہ تمام پہ رحم کرتا ہے، کافر پر، مشرک پر، بے دین پر، بے نمازی پر، مسلم پر، غیر مسلم پر، عبادت کرنے والے پر، چھوڑنے والے پر، تمام پر اللہ رحم کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا پلا رہا، سورج چاند بارش سب کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت عام ہے۔ یہ ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، تو صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، خاص بندوں ہی کے ساتھ یہ رحمت خاص ہے۔ وہ اللہ کی خاص رحمت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے وہ خاص بندوں کو اطمینان دیتا ہے، جی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خبر ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اطمینان دیتا اللہ تعالیٰ، سکون دیتا ہے، دل کا سکون۔ کروڑ پتی کے بعد جو سکون ہے ہمارے پاس، وہ سکون موجود ہے۔ امبانی، آڑانی، حیرانی، پریشانی میں ہیں وہ لوگ، اللہ ہم کو سکون دے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ جو مومن کو یہ دولت ملی ہے وہ کسی کافر کو نہیں ملی ہے، کسی کافر کو نہیں ملی ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے زندگی میں، خیر کی شر کی، مومن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، منظور ہے مجھے۔ لیکن یہ کافر چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، گلے کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، یہ مومن کو یہ نصیب ہے۔ اور قناعت، جو ملا جتنا ملا الحمدللہ بولنے کا، اس سے مومن کو ملا ہی ہے۔ کافر کرے گا ایسا، یہ لے دو یہ لے دو یہ لے دو، میں چاہتا ہوں کبھی بھی۔ مومن نہیں کھایا تو الحمدللہ بولتا، پانی کا گلاس پیا، بھوکا ہے، الحمدللہ اللہ پانی تو پلائے مجھے۔ کافر ایسا نہیں، دسترخوان بھر کو کھائے تو بھی آ لے دے ای لے دے، اس میں رہتا ہے۔ اللہ ایسے مومن کو دے رکھا ہے قناعت کی دولت، جو کافر کو نصیب نہیں۔ بھائیو، یہ خاص رحمت جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ ملتی کیسے ہے؟ جی سمجھ میں سوال سمجھ میں آ رہا ہوں؟ عام رحمت تو اللہ سب کو دے رکھا ہے، یہ جو اللہ کی خاص رحمت ہے اس کو کیسے پانا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمزوری ہے ہمارے اندر بھی۔ کیسے یہ خاص رحمت ملتی ہے؟ وہ آیت ابھی ہم نے سنی ہے، اللہ کی خاص رحمت۔ قرآن کیا کرنا؟ قرآن کو جی قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، نہیں نہیں
آیت پڑھیں گے 204 ہے سورہ اعراف کی، 206 آیتوں کی یہ صورت ہے سورہ اعراف، 206 پر ختم سجدہ ہم نے کیا ہے، آیت نمبر 204 ہے، کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہا جب قرآن پڑھا جائے نا سنو خاموش رہو۔ اللہ اکبر، پڑھنے کا اجر تو کتنا زیادہ ہوگا، سوچ کے دیکھیے آپ، یہاں تو کہا جا رہا قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، سننے کی فضیلت ہے یہ، جو بندہ خاموشی کے ساتھ زندگی میں اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت تمہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کے حقدار تم بنو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کلام کو آپ سن رہے ہیں۔ اور یہ کلام کو سننا کب سننا ہے؟ گھر میں ڈالنے کو سننا وہ تو ہے، گھر میں آپ ڈالنے کے سنیے، کسی امام کا، کسی حرم امام کا، مسجد نبوی کے امام کا، کسی کی آپ جو ہے آڈیو ویڈیو ڈالنے کا سنیے، ثواب تو ملے گا۔ لیکن یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھا نا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن سن کے خاموش رہنا، اور خاموش رہنے پہ اللہ جو رحم کرتا بولا نا، وہ نمازوں میں ہے۔ اللہ اکبر، جی نمازوں میں ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ سن رہے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کو ملتی رہتی ہے۔ تراویح میں آپ قرآن سن رہے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کو ملتی رہتی ہے۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو نمازوں سے دور ہے، تراویح سے دور ہے، کوئی عذر ہے الگ مسئلہ ہے، بغیر عذر کے، بغیر ریزن کے جو دور ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں، وہ حقیقت میں یاد رکھو۔ ٹھیک ہے بھائی، آئیے اب اس کے بعد ہم سورہ انفال میں داخل ہوتے ہیں جلدی جلدی کے ساتھ۔ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں معاشرے میں، ایک حقیقی مومن ہے، ایک بناوٹی مومن ہے۔ میں اور آپ کہنے والا ہم سنیں، کیا ہم واقعتاً حقیقی مومن ہیں؟ کیا ریالٹی میں ہم صحیح مومن ہیں؟ کیا دیکھنا ہے، کسی کو پوچھنا نہیں ہے۔ آپ مجھے پوچھیں گے، میں بولوں ارے تمہیں سب مومن، اب نہیں کر بولا تو پھنسا۔ آپ مجھے آ کے پوچھے یا میں آپ کو پوچھا بھائی میں کیسا اے نمبر 1 مومن، نہیں کر بولا تو آپ تمہیں پھنسے۔ یہ ہمارا جو ہے یہ جھول میل ہے، یہ برائی کو بھی اچھائی بولتی ہے، اچھائی کو بھی برائی بول دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ حقیقی مومن ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے، مجھے آپ کو، اس آئینے میں مجھے بھی آپ کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تولنا ہے، مجھ میں نہیں، میں آپ میں نہیں، سمجھ رہے؟ ہم جو باتیں بتاتے ہیں وہ قرآن حدیث کی ہوتی ہیں، نہ مطلبی نہ مسلکی، کوئی مطلبی بات نہیں، کوئی مسلکی بات نہیں۔ نہ مطلبی بات بولنے سے مجھے کوئی خزانہ ملنے والا ہے، نہ مسلک کی بات بولنے سے نہ کوئی ہمارا مسلک جو پھیلنے والا ہے، نہیں، سب جھوٹ، نہ مطلبی نہ مسلکی، قرآن اور سنت کی بات ہے۔ قرآن اور حدیث آئینہ ہے، آئینہ ہے نا میرے لیے، آپ کے لیے، اس میں میں آپ اپنے آپ کو ہر کوئی دیکھیں گے، میں کہنے والا بھی، آپ سب سننے والے بھی۔ حقیقی مومن کیا ہے، کون ہے، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، جھکا کیسا ہوتا ہے، ان کا ٹوپی کیسی ہوتی، پگڑی کیسی ہوتی، داڑھی کیسی ہوتی، چوڑا جسم کیسا ہوتا، وہ سب چیزیں الگ چیزیں ہوں۔ حقیقی مومن کی کچھ صفات اللہ نے بتایا، حقیقت میں 5 صفات اللہ نے بتایا سورہ انفال کی ابتدا میں۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ اکبر، اس سے خالی ہے میرا دل، تو خالی ہے اس سے، سمجھ رہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے، اللہ نے انما المؤمنون الذین، مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، جی دل دھڑکنے لگتے ہیں، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے ہم پوچھیں، کیا ایسی میری آپ کی صفت ہے؟ کیا ایسا میرا آپ کا ایمان ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سن کے کبھی میرے آپ کے دل میں دھڑکن تیز ہوئی ہو، کبھی گھبراہٹ آئی ہو، کبھی ڈر آیا ہو، کبھی دل اللہ کے سامنے نرم ہوا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہوا ہے، کبھی کبھار ہوا ہے، اکثر نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں بہت بڑا کھوٹ موجود ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کو ہم نہیں پہچانے ہیں، نہیں جانے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کا ذکر سننے کے بعد ڈر جانا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم فرائض کے لیے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ عبادت کے وقت جب ہم کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے، دل میں گھبراہٹ ہونی چاہیے، دل میں خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کب کبھی تاری ہونی چاہیے، دلوں کے اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے، دلوں کے اندر جھکاؤ آنا چاہیے۔ کیوں؟ بار الہی کے سامنے ہم کھڑے ہو۔ ایک مطلب یہ بتاتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اور امام سدی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، لگ بھگ جو ہے 120-123 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 120 آج سے سمجھے 1300 سال پہلے حضرات صحابہ کرام کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ امام سدی رحمہ اللہ، اصلی نام ان کا اسماعیل ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کوئی بول رہا ہے جی اللہ سے ڈرو جی، یہ لفظ اللہ سے ڈرو سننے کے فوراً بعد دل میں گھبراہٹ آ جانا چاہیے جی، فوراً دل میں گھبراہٹ آنا چاہیے۔ ٹھیک، گناہ ہونے سے پہلے یہ کیفیت، کبھی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران میں 3ویں سورۃ آیت میں 130 اور 5 میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب کبھی ان سے کچھ برائی، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ذکروا اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، ہمارے ڈر کی یاد کرنے لگتے ہیں، ہمارے خوف کی یاد کرنے لگتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا گناہ میں کر بیٹھا، ظلم ہو گیا، معصیت ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، پتہ نہیں میرے رب میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طرح اللہ کی طرف یہ پہلی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہم یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں آج، اور پھر یہیں سے اپنے درس کا اللہ نے چاہا تو ہم آغاز کریں گے آج، کیونکہ 17واں رمضان شروع ہو چکا ہے اور سورہ انفال بھی ہم شروع کیے ہوئے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کا نقشہ الحمدللہ نے کھینچا ہے، جنگ بدر کی بھی ہم لوگ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، لیکن وقت ہمارا یہیں پر ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہاں جہاں سے ہماری بات رکی ہوئی ہے، کل کا درس انشاءاللہ یہیں سے ہم اللہ کی توفیق سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سبھی کو جو ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، بار الہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین کی اور جو رحمت خاص ہے، اللہ رحمت خاص کے ہم سب کو حقدار اور مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی صفات، ان کی عادات سے ہمیں دور رہنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ہم تمام کو قائم رکھے، آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔